اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم سمجھنا اور ان کی خلافت پر راضی ہونا، اور جس آدمی نے ان میں توڑ پیدا کرنا چاہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسے رد کر دینا۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو، اور وہ خود آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، لہٰذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ابن سعید اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم تیمومی سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے، کیا تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ صاحب موجود ہے جو صدیق اکبر ہے، اور جو غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، اور خصیمہ اطرابلسی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے زیادہ امر خلافت کے حقدار ہے، کیونکہ وہ صدیق بھی ہے اور ہجرت کے موقع پر غار ثور کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپنا عذر پیش کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم کسی دن یا کسی رات بھی، یعنی زندگی بھر کبھی بھی میرے دل میں امارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، اور نہ اس کی خواہش ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اللہ سے امارت کو چھپ کر یا علی الاعلان مانگا، لیکن مجھے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جانے کا ڈر ہوا کہ اگر میں امارت قبول نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ رہتا، بلکہ ان میں توڑ پیدا ہو جاتا، اور میرے لیے امارت میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے امر یعنی امر خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے جو میری قوت اور طاقت سے باہر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے تو پھر وہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قوی آدمی ہے وہ آج میری جگہ اس امارت پر آ جائے۔
حضرات مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اور ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں تو صرف اس بات پر غصہ آیا تھا کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہے، اور قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کے گھر گئے اور یوں کہا، اے علی اور اے عباس، یہ بتاؤ کہ یہ خلافت کا کام کیسے قریش کے سب سے زیادہ کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا؟ اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، میں تو نہیں چاہتا کہ تم ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دو، اور اے ابو سفیان، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم ہرگز ان کے لیے خلافت کو نہ چھوڑتے۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہے، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو احمد دہقان نے اسی کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے، جس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ منافقوں کے بدن اور وطن اگرچہ قریب ہو لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس کے اہل ہے۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا، کیا تم لوگوں پر اس کی خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجہ کا گھرانہ غالب آ گیا؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ حضرت مرہ طیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بن حزب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حزب بن حزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ یہ کیا ہوا کہ خلافت قریش کے سب سے کم درجہ والے اور سب سے کم عزت والے آدمی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی؟ اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو میں سارے مدینے کو ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو سفیان، تم اسلام اور اہل اسلام کے بہت دشمنی کر چکے ہو، لیکن تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس امر خلافت کا اہل پایا، تبھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت خالد یمن میں ہی تھے۔ حضور کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضرت خالد مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے دیباج کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا، اس کے جبے کو پاڑ دو، کیا یہ ریشم پہن رہا ہے؟ حالانکہ زمانہ امن میں ہمارے مردوں کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔
چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پاڑ دیا۔ اس پر حضرت خالد نے کہا، اے ابو الحسن، اے بنو عبد المناف، کیا امر خلافت میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم اسے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سمجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد نے کہا، اے بنو عبد مناف، تم سے زیادہ حقدار آدمی اس امر خلافت پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر تو بنو عبد مناف میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ چونکہ حضرت خالد کی یہ بات مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن سکتی تھی، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے حضرت عمر نے حضرت خالد سے کہا، اللہ تیرے دانتوں کو توڑ کر گرا دے، اللہ کی قسم تم نے جو بات کہی، جھوٹے آدمی اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہیں گے اور پھر صرف اپنا ہی نقصان کریں گے۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام خالد کہتی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد میرے والد یمن سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، اے بنو عبد مناف، کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ اس امر خلافت میں تمہارے والی بنے؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سے کوئی اثر نہ لیا۔ البتہ حضرت عمر نے حضرت خالد کی اس بات سے اثر لے کر اسے دل میں بٹھا لیا۔ چنانچہ حضرت خالد نے حضرت ابو بکر صدیق سے 3 ماہ تک بیعت نہ کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کا حضرت خالد کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت خالد اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خالد نے ان سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابو بکر نے اپنی طرف متوجہ نہ کیا بلکہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، جس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد نے کہا، آج شام کا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ شام کو حضرت خالد آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد ان سے بیعت ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بکر ان کی تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر شام کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت خالد کو مسلمانوں کا امیر بنا کر انہیں امارت کا جھنڈا دے دیا۔ حضرت خالد وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر گئے۔ جب حضرت عمر کو اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر نے اس بارے میں حضرت ابو بکر سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ حضرت خالد کو امیر بنا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی آپ کے خلیفہ بننے کی خلاف وہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر بار بار حضرت ابو بکر کو اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت خالد کو امارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے حضرت ابو عروی دوسی کو حضرت خالد کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ آپ سے کہہ رہے کہ ہمارا امارت والا جھنڈا ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ جھنڈا نکال کر حضرت ابو عروی کو دے دیا اور کہا کہ نہ تمہارے امیر بنانے سے ہمیں کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ اب تمہارے معزول کرنے سے ہمیں کوئی رنج و صدمہ ہوا ہے، اور قابل ملامت تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ام خالد کہتی ہے کہ ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس آ کر ان سے معذرت کرنے لگے، اور وہ انہیں قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برائی سے تذکرہ نہ کرے۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سونتے ہوئے ذی القصہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا،
اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ زخمی یا شہید ہو کر ہمیں اپنے بارے میں پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی موت کا صدمہ پہنچا تو پھر آپ کے بعد بھی اسلام کا نظام باقی نہ رہ سکے گا۔ چنانچہ میرے والد خود واپس آ گئے اور لشکر کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ یہاں تک تھا دوستو، ملتے ہیں کل اپنے دوسرے واقعے کے ساتھ۔